جی اس وقت فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ دنیا بھر کی ہیڈ لائنز کا حصہ بنا ہوا ہے، اور جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، مسلم ممالک کہاں پہ کھڑے ہیں یہ چیز ہمیں آہستہ آہستہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ دنیا کہاں پہ کھڑی ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، کہیں پہ احتجاجوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کے اس بارے میں کیا سٹانس ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے یہ ریلیونٹ ہے کشمیر کے معاملے سے، تو کس طرح یہ ریلیونٹ ہے اور کشمیر کے معاملے پہ پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے، تو سب سے اس حوالے سے ریلیونٹ ترین پرسنالٹی جو ہے ان سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف پیش کرتی ہیں، یہ جو موقف پیش کرتی ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے یہ بات کی، تو یہ ہیں جی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ سے، اس وقت ہم ان کے آفس میں موجود ہیں۔ ذرا پتہ کرتے ہیں ان دو مدوں کے حوالے سے اسپیسیفک، اور آپ کے سامنے لاتے ہیں پاکستان کی پالیسی۔ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے اتنے بزی اسکیجول سے ہمیں ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت فلسطین پہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ ایک تو وہ پالیسی ہے جو پچھلے 76 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ ہمیں بتاتے بھی ہیں بریفنگز میں بھی، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جب بربریت وہاں پہ ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، غزہ کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، تو پاکستان کی پالیسی کیا؟ دیکھیں، پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتی ہے، اور ہمیں بہت تشویش ہے جو اس وقت فلسطین میں صورتحال ہے، جو غزہ کے سویلینز کے ساتھ وہاں پر سچویشن ہے اس وقت، وہاں پہ جو بجلی پانی بند کر دیا گیا ہے اس پہ پاکستان نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم نے یہ ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ جو وہاں پر بمباری ہو رہی ہے اور جو وہاں پر یہ ایک ہیومینیٹیرین سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور اس میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایجنسیز کو موقع دیا جائے کہ وہ جا کر وہاں پر فلسطینیوں کی مدد کر سکیں۔ اچھا میڈم، بڑا ریلیونٹ یہ بنتا ہے کشمیر کے ساتھ۔ فلسطین میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی اسی کی کوئی صورتحال ایسی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہم کہتے ہیں، 80 لاکھ لوگ اس جیل میں قید ہیں، اور مودی سرکار جو ہے وہ ظلم و بربریت جو ہے اس کا ہر لمحے اظہار بھی کر رہی ہے، عملی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا پاکستان جو ہے، اب کیونکہ فلسطین کا مدعا سامنے آیا ہے، دنیا الرٹ ہے، تو کیا ہم کوئی نئی پالیسی لے کے جا رہے ہیں 5 اگست 2019 کے معاملے کے بعد؟ فلسطین اور کشمیر کو کس طرح آپ ایک جیسا مدعا دیں؟ دیکھیں، میں تو کشمیر کی بات جو ہے وہ ذرا سے ہٹ کے ہے۔ کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پر ان کی تمام لیڈرشپ کو جیل میں رکھا گیا ہے، وہاں پر میڈیا کی کوئی آپ کو رپورٹس نہیں آتی کیونکہ وہاں پہ میڈیا کو کنٹرول کیا گیا۔ وہاں پر کشمیر میں ایک سچویشن اس طرح کی ہے کہ ظلم کی داستان ہے اور ایک خوف کی سچویشن ہے۔ تو ہم پاکستان کی پوزیشن تو اس پہ بڑی واضح ہے کہ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اور ہمیشہ کھڑا رہے گا، اور یہ انڈیا کی اگر یہ خام خیالی ہے کہ وہ دنیا کو سب اچھا کی رپورٹ دیں تو دنیا یقین کر لے گی۔ آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا پر کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت انڈیا کا نیریٹو تسلیم نہیں کرتا، اور کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس پر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز موجود ہیں، اور اس کا تصفیہ انہیں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز اور کشمیر کے عوام کی امنگوں کے حساب سے ہونا چاہیے۔ میڈم، کشمیر کے ساتھ ساتھ اس وقت جو مسلمان انڈیا میں رہ رہے ہیں، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جی گوشت کسی نے کھایا ہے یا کوئی گوشت لے کے جا رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ تو مجموعی طور پہ بھارت جو خود کو دنیا کی سب سے سو کالڈ سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، تو اس سے کس حد تک اب دنیا کے سامنے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو موقف تھا وہ ٹھیک ہے؟ خاص کر کے کینیڈا کے ریفرنس میں اگر آپ تھوڑی سی اس پہ وضاحت کریں کہ جب کینیڈا میں ایک کینیڈین شہری جو ہے اس کو مارا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھارتی بدنام زمانہ جو خفیہ ایجنسی را کا نام آتا ہے، تو کس حد تک اب پاکستان کے یہ موقف تسلیم کیا جا رہا ہے کہ بھارت ابھی نندن کی صورت، کبھی کلبھوشن کی صورت پاکستان میں بھی انٹر ہوتا ہے، اور اب دنیا کے دیگر ممالک میں بھی انٹر ہو رہا ہے؟ اچھا، میں یہاں پہ کٹ کروں گی، اصل میں آپ نے دونوں چیزوں کو مکس کر دیا، تو دونوں کو مکس نہ
اچھا میڈم کیا کہتی ہیں کہ اب دنیا کے سامنے بھی اس طرح کے شواہد آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھارت دوسری ریاستوں میں جاتا ہے، اس کے جو ہیں وہ ایجنسیاں جاتی ہیں، اس کے حاضر سروس لوگ، ہمارے سامنے کلبھوشن کی مثال ہے، وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں، یعنی اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم جس کا الزام بھارت پاکستان پہ لگاتا تھا، اب بھارت اس میں خود دنیا کے سامنے گرفتار ہو چکا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا؟ دیکھیں اس پہ ہم نے پہلے بھی کہا، انڈیا تو بہت عرصے سے یہ کام یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے اس ریجن میں کرتا رہا ہے، یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی کرتا رہا ہے، اور یہاں پر دوسرے ممالک سے لوگوں کو اغوا بھی کرتے رہے ہیں، اور پاکستان نے تو اس پہ ایک ڈوزیہ بھی پیش کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کو پچھلے سال، جس میں ہم نے بتایا کہ یہاں پہ لاہور اٹیک ہوا تھا، جس کے شواہد ڈائریکٹلی انڈیا کے کی انوالومنٹ کے ہمارے پاس موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی ممالک جو ہیں اس ریجن میں مشرق وسطیٰ میں بھی، وہاں پہ بھی ان کے را کے ایجنٹ اس طرح کے کاموں میں پائے گئے ہیں، انوالو پائے گئے ہیں، اور پاکستان کی اس پہ بڑی پوزیشن واضح ہے، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا ہے کہ اور اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ ادراک ہو گیا ہے کہ اس وقت انڈیا جو ایک گیم کھیل رہا ہے انٹرنیشنلی، وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے کسی انٹرنیشنل لاء کو نہیں مانتے، وہ کسی کی سوورنٹی کو نہیں مانتے، اور جہاں ان کا دل کرتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتے ہیں، اور یہ بھی ابھی ریسنٹلی ہم نے اس طرح کا انسیڈنٹ دیکھا ہے۔ اچھا میڈم آخری سوال، افغانستان کہتے ہیں کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے، افغانستان کے حوالے سے ایک فیصلہ حکومت پاکستان نے کیا ہے کہ 1 نومبر تک غیر قانونی طور پہ جو لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں وہ چلے جائیں، کس حد تک رسپانس آ رہا ہے؟ افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے آپ کا رابطہ ہوا ہوگا، وہ کس حد تک اس معاملے میں آن بورڈ ہیں؟ اور خاص کر کے خبر آئی ہے کہ تقریباً کوئی 12,000 کے قریب جو ہیں پاکستانی پاسپورٹس پہ افغان شہری جو ہیں وہ سعودی عرب میں تھے، تو اس حوالے سے دفتر خارجہ کے پاس لیٹسٹ کیا؟ میں پھر ایک دفعہ انٹرپٹ کر لوں، سوری اباؤٹ دیٹ۔ کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں لیکن ہمسائے نہیں بدل سکتے، تو یہی صورتحال ہے افغانستان کے حوالے سے۔ پاکستان کا امن کسی نہ کسی طرح کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ آپ بھی متعدد مرتبہ کہہ چکی ہیں، تو اب افغانستان کے جو اللیگل شہری پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں تھے، ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان واپس جائیں، تو کتنے لوگ ابھی تک جا چکے ہیں؟ رسپانس کیا ہے؟ اور کیا افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے آپ کے فیصلے سے خوش ہے، آن بورڈ ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے، افغانستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم لوگ نے اسی طرح سے صدیاں گزاری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور آگے بھی ہمارا فیوچر اکٹھے رہنا ہے ہم نے، اور ہمارے جو ان کے ساتھ کلچرل تعلقات ہیں، فیملی ٹائز ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک آپس میں ایک بہت اچھے پیرائی میں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو رہیں، اور اسی سلسلے میں پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جب بھی افغانستان میں ہمارے بہن بھائیوں کو تکلیف ہوئی، ہم نے اپنے دروازے کھولے، ہم نے اپنے گھر کھولے، ہم نے کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا، اور پچھلے 40 سال سے یہاں پہ افغان مہاجرین رہ رہے ہیں، اور ابھی بھی حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ افغان مہاجرین یا جو بھی مہاجرین اس وقت پاکستان میں لیگلی ہیں، جن کا ایک سٹیٹس متعین کیا جا چکا ہے کہ یہ ریفیوجیز ہیں، ان کا وہ ابھی بھی پاکستان میں سیفلی رہ سکتے ہیں۔ اب جو کہ دوسرا ایشو ہے وہ ہے اللیگل، جو غیر قانونی طور پر لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اس پہ حکومت پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ یہ پالیسی صرف افغانستان نہیں، کسی بھی شہریت کے لوگ اگر غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہ ان سب پہ اطلاق ہوگا، اور اس پہ پاکستان کے لاز موجود ہیں، ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پر غیر قانونی طور پر جاتے ہیں بغیر ویزاز کے، یا آپ کے پاسپورٹ اور دستاویزات جعلی ہیں، تو پھر آپ کو وہاں کے قوانین کے حساب سے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو یہی چیز ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور پاکستان کی حکومت نے 1 نومبر تک کی ایک گریس پیریڈ دیا ہے کہ اس وقت تک لوگ اپنے رضاکارانہ طور پر خود سے فیصلہ کر کے واپس اپنے ملک
ملکوں کو چلے جائیں. اور اس سلسلے میں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی بات چیت میں ہیں, ہم اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ بھی بات چیت میں ہیں, اور ان کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو ہماری پالیسی ہے یہ افغان ریفیوجیز پہ اطلاق نہیں کرتی, یہ ان ایلیگل لوگوں پر کرتی ہے جو یہاں پر بغیر ویزاز کے رہ رہے ہیں یا بغیر ڈاکیومنٹس کے پاکستان میں مقیم ہیں. میڈم اس آرگومنٹ سے کس حد تک آپ کو کامیابی ہوئی ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو بتایا, اور دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے, ہر ملک کا اپنی ساورینٹی ہوتی ہے, اپنے قوانین ہوتے ہیں, تو اس میں کس حد تک افغان گورنمنٹ آپ کو ایک پیج پہ آپ اور افغان گورنمنٹ نظر آئی؟ دیکھیں جی, اس سلسلے میں ہماری بات چیت مختلف سطح پہ ہوئی ہے. ہمارے فارن منسٹر کی ابھی ریسنٹلی چائنا میں ملاقات ہوئی افغان جو انٹرم فارن منسٹر ہیں متقی صاحب ان کے ساتھ, اور وہاں پہ بھی یہ بات چیت ہوئی. تو یہ ایک پروسیس ہے اور اس پہ گفتگو چلتی رہے گی, اور ہم ان کو یہ بیسکلی یہ بتانا ضروری ہے, اور ہمیں بھی یقین ہے کہ افغانستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو, وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے جو شہری ہیں وہ کسی اور ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہوں. یہ ان کو بھی ان کے لیے بھی بہتر ہے, سب کے لیے بہتر ہے کہ ان کے شہری غیر قانونی طور پہ نہ ہوں, تاکہ ان کو وہاں پر جس ملک میں وہ رہتے ہیں ان کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک ڈائلاگ ہے جو ہم افغان حکام کے ساتھ جاری رکھیں گے. میڈم جو چین میں گفتگو ہوئی, کیا اس میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ کنسرن رہا ہے, اور جو لاسٹ ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بتایا گیا کہ تقریباً 24 میں سے 14 جو حملے کیے گئے, وزیر داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس اس کے بعد کی, وہ اس میں افغان شہری ملوث تھے. تو کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ معاملہ بھی جب چین میں انٹرم فارن منسٹر کے ساتھ ہمارے نگران جو وزیر خارجہ ان کی ملاقات ہوئی, تو اس معاملے کو بھی زیر بحث لایا؟ جی بالکل, تمام جو معاملات ہیں جو پاکستان کو جس کی تشویش ہے وہ ہم نے افغانستان کے وزیر خارجہ کے سامنے رکھے, اور اس میں ٹی ٹی پی کا معاملہ بھی شامل ہے, اور پاکستان کے جو خدشات ہیں اور جو ہمیں مسائل ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو کی پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں, یہ سارے مسائل ڈسکس ہوئے. اور ہم ایک ڈپلومسی میں بلیو کرتے ہیں, ہم ڈائلاگ میں بلیو کرتے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اس طرح کی بات چیت کے ساتھ ان مسائل کا حل نکال لیں گے. بہت شکریہ. تو آپ سن رہے تھے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ, ترجمان دفتر خارجہ اس وقت گفتگو کر رہی تھی. بڑی انہوں نے تفصیلی طور پہ بات کی. 3 اہم مدعے تھے. فلسطین کے معاملے پہ انہوں نے بات کی, کشمیر پہ اس وقت پاکستان کی کیا پالیسی ہے, اور سب سے اہم ترین افغانستان کا معاملہ جو ہے اس پہ بھی لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ آیا اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تو نہیں خراب ہوں گے. تو جیسے ترجمان دفتر خارجہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ہمیشہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہے, ڈپلومیسی پہ یقین رکھتا ہے, اور یہ ڈپلومیسی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ آنے والے دن بتائیں گے. لیکن یہ واضح ہے کہ پاکستان کا یہ سٹانس واضح ہے کہ اللیگل افغانی ہوں یا کوئی بھی کسی شہریت کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ نہیں رہیں گے, اور جو فلسطین کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ موجود ہے, اور شاید اسی لیے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ تمام جگہوں پہ ٹریولنگ کی جا سکتی ہے.